وہ سوئے لازار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد معزز ناظرین و سامعین، آج 2 رمضان المبارک نور قرآن افطار ٹرانسمیشن کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ایوب اوان پیش خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر شام 6 سے 7 بجے تک آپ کے ساتھ خوبصورت عنوانات کے ساتھ پروگرام لے کر حاضر ہوا کریں گے۔ آج کے پروگرام کا ایک انتہائی اہم موضوع ہم نے جو منتخب کیا ہے وہ ہے کہ رمضان المبارک کو حدیث مبارکہ میں 3 حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے عشرے کو رحمت کہا گیا، دوسرا عشرہ مغفرت قرار دیا گیا، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا گیا۔ اس عنوان پر آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے جس مہمان کو دعوت دی ہے، آپ ایک نامور عالم دین ہیں، کالم نگار ہیں، ریسرچر ہیں، اور جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل ہیں۔ میری مراد جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب ہیں۔ جامی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اپنا وقت عنایت فرمایا۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں اپنے آج کے عنوان پر مختصراً ذکر کیا کہ حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کے 3 عشروں کو جو مختلف حصوں میں بیان کیا گیا ہے، اس پر آپ ابتدائیہ کلمات ادا فرمائیں۔ پہلے تو یہ حدیث مبارکہ بیان کر دیں، پھر بالترتیب ہم اس پر آگے آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم جناب ملک محمد ایوب اوان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماہ مقدس رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ایک خوبصورت پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع دیا۔ اللہ کریم آپ کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ یقیناً رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اہل ایمان کے لیے ایک مژدہ جاں فضا ہے۔ ان گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا مژدہ ہے، اور جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بہشت میں داخلے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم اسے قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا ایک حصہ آج ہمارے موضوع کے ساتھ منسلک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک کے آغاز سے قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کا ایک جملہ میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اس مہینے بابرکت مہینے کی شان یہ ہے کہ اس کی ابتدائی جو حصہ ہے یعنی 10 دن وہ رحمت کے ہیں، درمیان والے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر 3 بنیادی چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ اب اس پر ایک خوبصورت فلسفہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقطہ اٹھایا ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے ناظرین پر کا کہ رمضان المبارک میں ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ اس کے اندر چونکہ قول الحکیم و فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی بھی دانا کا کوئی کام یا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ سے بڑا دانا اور حکیم بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بھی ایک فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو انسانی زندگی کے بھی 3 ادوار ہیں،
اور انسان کے جو اعمال ہیں ان کے بھی 3 ادوار ہیں۔ انسان کو ابتدائی زندگی میں جب وہ دنیا میں معرض وجود میں نہیں آتا، جب ابھی وہ تشکیل پا رہا ہوتا ہے یا ابھی اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتی ہے لیکن دنیا میں تشریف نہیں لاتا، تو تب تک وہ رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان پیدا ہو، کسی کی ہاں اولاد پیدا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ رب کریم نے اس بندے پر بڑا احسان کیا ہے، اس پر رحمت کی ہے کہ اس کو بیٹا عطا کیا ہے۔ تو جب تک نعمت کبریٰ اشرف المخلوق انسان دنیا میں نہیں آتا، تب تک یہ اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، اس کو رحمت کی نشانی قرار دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور جب وہ آ جاتا ہے تو قرآن کریم کی اگر ہم آیات کو دیکھیں تو پھر وہ ساری زندگی مغفرت کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کی زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ رب کریم نے اس کو اس زمین پر بھیجا بھی اس لیے ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، وہ اللہ کی ہاں گڑ گڑائے، عاجزی کرے، انکساری کرے۔ تو یوں اللہ نے پہلا عشرہ رحمت سے موسوم کیا، کیونکہ انسان کی زندگی کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ دوسرا یعنی پوری زندگی، ہول لائف، مکمل زندگی جو ہے وہ اس کی مغفرت کی تلاش میں گزرتی ہے۔ نماز کو دیکھیں، ربنا اغفر لی اینڈ پہ ہے، آپ حج کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، تمام فرائض کو دیکھیں، واجبات کو دیکھیں، سنن کو دیکھیں، مستحبات کو دیکھیں۔ کنکلوژن اگر نکالیں اس بات کا کہ پوری عبادات کا مرکز یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جم صاحب، اور تیسری رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کو، یہ 3 چیزوں کو پورے مہینے میں جمع کیا گیا، تینوں حصوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، ان تینوں چیزوں کو کیوں کر بیان کیا گیا، یہ ادراک کائنڈلی آپ اب بالکل میں اس کو بھی عرض کرتا ہوں۔ اب تیسرا جو ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اب پہلا انسان کا دنیا میں آنے سے پہلے کی بات تھی، پھر دنیا میں آ گیا، اور تیسرا جب دنیا سے چلا جائے گا تو پھر انسان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کریم مجھے کل قیامت کے دن جہنم سے آزاد کر دے، جنت میں داخل۔ تو یہ جیسے ایک انسانی زندگی کی ترتیب ہے، اس اعتبار سے رمضان کی ترتیب رکھی گئی۔ اب حکمتیں اس کے اندر کیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ انسانی زندگی کا جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول مبارک کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ایک کنسیپٹ رکھا کہ مرنے سے، پیدائش سے قبل، پھر مرنے سے قبل، پھر مرنے کے بعد قیامت تک، ان 3 درجوں میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، یہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب اللہ کریم نے رمضان المبارک جو دیا ہے وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ دیا ہے کہ جب پہلے روزے ہوتے ہیں، انسان کی طبیعت کے اندر ایک رحم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ روزہ جو ہے نا، روزہ انسان کو نرم کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے نا کہ جب آپ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب مغرب کا وقت آتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، وہ انسان چاہے کتنا بھی ہائی فائی اور کتنا بھی مغرور، متکبر المزاج، سخت مزاج ہو، تو روزے کا روب اس کو دھیما کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے۔ افطار کے وقت اس کے ہونٹوں پہ روزہ طبیعت پہ عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔ اب جو پہلے 10 دن ہے نا، اب اس کے اندر جو حکمت اور فلسفہ بزرگوں نے بیان کیا کہ پہلی 10 جو دن ہیں وہ رحمت کیوں ہے، کہ پہلے 10 دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا جاتا ہے۔ اب انسان اس قابل ہو جاتا ہے اپنی بالیدگی کی بدولت، اپنی طہارت قلب و روح کی بدولت، اس کے 10 دنوں میں رحمت کا ورود اور نزول جب اس پر ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ مالک کی بارگاہ میں جھک کر کہے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما۔ تو پھر وہ 10 دن اگلے 11 سے لے کر 20 رمضان تک مالک کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے دوسرے عشرے کا نام مغفرت رکھا۔ اور پھر ڈیفینیٹلی جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مغفرت، گناہوں کی معافی، یہ چیزیں طلب کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، تیسرا درجہ انسان کا کیا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو وہ آخری عشرے میں انسان کیا مانگتا ہے کہ مولا مجھ پر رحمت بھی تو نے کر دی ہے، مغفرت بھی کر دی ہے، اب مجھے جہنم سے دور فرما دے۔
جی یہاں پہ ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ آج افطار ٹرانسمیشن میں مہمان ہیں مفتی محمد رمضان جامی صاحب، جو کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ جامی صاحب، جیسا آپ نے رحمت کو ذکر کیا، مغفرت کو ذکر کیا، تو میں چاہوں گا کہ قرآن مجید میں رحمت کا کیا تصور ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور رحمت کا جو قرآنی تصور ہے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ بیان فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنے بھی اسماء گرامی ہیں جو قرآن کریم کے اندر آخری صفحات پہ ملتے ہیں، ان کی تفسیر بیان کی گئی ہے، ان کو واضح انداز سے۔ مثلاً حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ہے رحمان، رحیم، حضور علیہ السلام کا جبار، قہار، غفار، بشیر، نذیر۔ تو جتنی بھی آپ کی صفات ہیں یا رسول کریم کی صفات ہیں، ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ جی صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا ہے وہ میرے مالک کریم کی صفت رحیمی ہے، صفت رحم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کا ذکر کیا۔ اگر آپ تمام صفات جس کا ذکر مختلف آیات کریمہ کے اندر ہے، مختلف مقامات پر ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا بیان کیا گیا ہے وہ رحمت ہے۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ میں اللہ کریم فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کا ادراک کیے ہوئے ہے، گویا پوری کائنات کا ادراک کیے ہوئے ہے۔ تو اگر رحمت جو ہے نا وہ اتنی، اسی آیت کریمہ کی تفسیر نے مفسرین کرام نے بہت سارے اقوال اپنے بیان کیے ہیں کہ رحمت سے کیا مراد ہے۔ رحمت سے یہ مراد ہے کہ ایک شخص ہے، وہ گناہ گار ہے۔ رحمت یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ مجرم نہ ہو اور اس کو بخش دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ تو اس کا استحقاق ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، یہ اس کا میرٹ ہے۔ لیکن مالک کے ہاں کوئی بندہ بھی معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ میں اس کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ہم فرائض ادا کرتے ہیں اور سنن ادا کرتے ہیں، تو اگر اس میں ایک بال کے برابر بھی کمی رہ جاتی ہے، ایک تسبیح و تحلیل بھی ہم سے غلط ہو جاتی ہے، ہماری نیت میں فطور آ جاتا ہے، تو وہ مالک یہاں قبول نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار رحمت الہی پر ہے۔ فضل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، جے فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے مکالے۔ اللہ کے ہاں عدل نہیں چلتا، وہاں عدل پہ ہم پورے نہیں اتر سکتے۔ وہ عدل کا جو معیار ہے اللہ کے ہاں وہ اتنا سخت ہے کہ ہم اس کی شان کے لائق، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے اپنی اعتبار سے نماز مکمل کی ہے، اب مالک کو پتہ نہیں کیا قبول ہے، کیا منظور ہے، ہم نے اللہ کے حکم اس کی شان کے مطابق پڑھی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہمارا جو دار و مدار ہے وہ کس پہ ہے، وہ اس کے اوپر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید کریں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں چلتا تو وہاں عدل ہی ہے اس بڑی بارگاہ میں، لیکن ہم اس عدل کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتے۔ بالکل، تو لہٰذا وہ عدل کی بجائے ہمیں اس کی رحمت پہ یقین کرنا ہمارے لیے اسی میں عافیت ہے۔ حافظ ابن عساکر نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں ایک خوبصورت سی بات نقل کی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے عدل کی بجائے رحمت کی امید کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ فائدہ کا سودا ہو جاتا ہے، ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن عساکر بہت بڑے مورخ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے مجھے ایک گاؤں میں آپ تشریف لے گئے اور کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں
کہ مجھ پر آپ کرم فرمائیں اور یہ بتائیں کہ اس شہر میں سب سے بڑا گناہ گار کون ہے، سب سے بڑا مجرم قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ کلیم سے فرمایا، پیارے موسیٰ آپ اس شہر کے مین دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اس دور میں شہروں کے درمیان فصیلیں ہوا کرتی تھیں، بڑی بڑی دیوار ہوتی تھی، ایک گیٹ ہوتا تھا، وہاں سے لوگ گزر کر شہر سے باہر اور پھر ان ہوتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ جو مین گیٹ ہے آپ اس پہ تشریف رکھیں، جو بندہ سب سے پہلے شہر سے نکلے گا نا وہ اس شہر کا سب سے بڑا گناہ گار شخص ہوگا۔ صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، دیکھا ایک شخص ہے گدھے پہ سوار ہے، چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے اور وہ شہر سے باہر نکل رہا ہے۔ پھر دن بھر آپ نے اس شہر میں دینی تبلیغیں کی، توحید کی دعوت دی، جو معاملات تھے وہ کیے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ اے پروردگار اب اس شہر کا سب سے متقی شخص مجھے دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ بات یہ ہے کہ تم اسی دروازے پہ پھر بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، جو شخص سب سے آخر میں اس شہر میں داخل ہوگا تو وہ میرا سب سے متقی اور نیک بندہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بیٹھ گئے، نماز مغرب ادا کر کے لوگ آتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ وہی بندہ سب سے آخر میں شہر میں داخل ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوا نا تو کوتوال شہر نے کہا کہ یہ آخری بندہ تھا، اس نے گیٹ بند کر دیا۔ اب موسیٰ کلیم جب رات ہوئی نا مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کہ اے مالک میں نے صبح گناہ گار مانگا تھا تو تو نے یہی دکھایا، اب شام کو میں نے یہ التجا کی کہ سب سے متقی بندہ دکھا تو پھر تو نے مجھے یہی دکھایا، میرے مالک یہ راز مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو اللہ کریم نے پیارے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ آپ جنگل میں آ جائیں، کل صبح تنہائی میں آ جائیں، میری تجلی آئے گی اور آپ پر میں الہام کروں گا، وہی نازل کروں گا کہ کس طریقے کے ساتھ یہ ہوا۔ اب موسیٰ کلیم وہاں پہ جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ بات یہ ہے کہ جب یہ جا رہا تھا تو اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑا مجرم تھا، لیکن ایک بات ہوئی، ایک واقعہ ہوا، گدھے پہ سوار تھا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ تو اس کے بیٹے نے بطور تربیت جیسے باپ سے کوئی سوال کرتا ہے، کہا ابا جی اس دنیا میں اس دھرتی پہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے بیٹے زمین جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے۔ تو پھر اس کے بیٹے نے کہا ابا جی زمین سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے ریت کے جو ذرات ہیں نا وہ زمین کی کوانٹٹی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ۔ پھر اس کے بچے نے کہا کہ ابا جی یہ ارشاد فرمائیں کہ ریت کے ذرات سے بھی کچھ زیادہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں میرے بیٹے پانی کے جو قطرے ہیں نا وہ ریت کے ذرات سے بھی بڑھ کر ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر اس کے بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جی یہ ارشاد فرمائیں کوئی چیز اس سے بڑھ کر بھی ہے؟ تو کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا پیارے بیٹے آپ کے ابا کے گناہ پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ۔ اور اس کی آنکھوں میں جب آنسو آئے نا اس کی طبیعت میں ایک عاجزی پیدا ہوئی، کیفیت پیدا ہوئی۔ تو پھر بیٹے نے سوال کیا ابا جی کوئی چیز آپ کے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو اس نے پھر کہا ہاں بیٹے میرے مالک کی رحمت تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر اس نے ایک التجا کی کہ اے رحیم و کریم رب، اے پروردگار رحمتیں کرنے والے، کہتے ہیں اس کی طبیعت میں ایک ہیجان تھا، ایک وارفتگی تھی، ایک اضطراب تھا، ایک دکھ تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑا رہا تھا تو اس نے میری رحمت کو پکارا، اس نے رحمت کو للکارا اور کہا اے پروردگار اے ارحم الراحمین مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ کرم فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے پیارے موسیٰ پھر میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایک بندہ رو کے جنگل میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب نہ دوں، تو پھر میری رحمت جوش میں آئی تو میں نے گناہ گاروں کی صف میں اس کا نام مٹا کر اس شہر کے متقیوں کی لسٹ میں اس کا نام شامل فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کو جی آیاں کہتے ہیں۔ مفتی محمد رمضان جامی صاحب جو کہ رحمت الہی پر بہت خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب میں عرض کروں گا کہ
اس کی مزید کچھ تفصیل بیان کریں، جیسا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا، اس طرح کی چند دیگر مثالوں سے بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ رحمت الہی کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ ملک صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت چیز ہے جی، بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی نا ورحمتی وسعت کل شیء، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو شیطان مردود کو حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم میں، تم نے ساری زندگی میرے بندوں کو ورغلایا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر ان کو گناہ کی طرف لگایا، تو وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ اسے پوچھا جائے گا بھئی تو کیوں پیچھے دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں اللہ کی رحمت کی امید کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید مجھے آواز آ جائے۔ اب دیکھیے ملک صاحب، مجھے بلوا لیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ تو اس سے بڑی رحمت کی اور کیا ہے کہ ایک شیطان جو مردود کا لقب ہے، ملعون کا لقب ہے، حالانکہ لعنت اللہ کی عام مسلمان مومن کے بارے میں اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، جی وہ واحد شخصیت ہے جو دھتکارا ہوا، ورنہ جو مومن مسلمان ہے اس کے بارے میں ہے وہ جتنا بڑا مجرم بھی ہو، جتنا بڑا دھتکارا ہوا بھی ہو، اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کو واپس لے لیتا ہوں۔ لیکن اتنا بڑا مردود جو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ تم مردود ہو، تم ملعون ہو قرآن کریم کی آیات میں، تو وہ بھی امید لگائے بیٹھا ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت خدا بہانہ میں جویت، کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا بہانے تلاش کرتی ہے کہ کاش کوئی ایسا لمحہ آئے، کہا کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بابرکت راتیں دی گئی ہیں، مثلا عید الفطر کی بابرکت رات ہے، شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، شب معراج ہے، کیوں دی گئی ہیں؟ اور ان کے اندر آسمان دنیا سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیوں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد کہا کہ در حقیقت اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ بندے کو میرا قرب نصیب ہو جائے، بندہ میرے قریب آ جائے، اور اس کو قریب کرنے کے لیے رحمت الہی خود بخود ایک بہانہ مانگ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو عرض کروں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضمن میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے بھائی فوت ہونے لگے تو انہوں نے بلایا، کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، تم نے اس کا خیال کرنا ہے، میں مر رہا ہوں، فوت ہو رہا ہوں، تو یہ تمہارے امان میں دیا۔ فوت ہو گئے اسی ضمن میں، اسی اسنا میں فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو اب یہ جو بزرگ تھے انہوں نے بچے کو پکڑا، گھر لے آئے، اس کے کھانے کا، پینے کا، تعلیم کا انتظام کرتے۔ اب اس کے ساتھ کچھ محبت تھی، پیار تھا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، تو اس لاڈ میں وہ اپنے بچوں سے بھی کچھ زیادہ پیار کر جاتے تھے۔ اسی دوران زیادہ پیار کے باعث وہ بچہ بگڑ گیا، تعلیم پہ اس کا توجہ کم ہو گئی، اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ جا کر مختلف ٹھکانوں پہ بیٹھتا، گپ شپ کرتا، کھیلتا کودتا، پھر وہ شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا، پھر اسی طرح اور گناہوں میں چلا گیا۔ تو اب یہ اس سے ناراض ہو گئے، یہ جو بزرگ تھے ناراض ہو گئے کہ میں اس کی اچھی تربیت کر رہا تھا، میں اپنے بچوں سے اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر رہا تھا، تو انہوں نے اس سے کیا کیا کہ کنارہ کشی اختیار کر لی، ناراض ہو گئے کہ جی یہ میرا جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، میری نہیں مانتا۔ اب ہوا یوں کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ اب بچے نے پیغام بھیجا کہ میرے چچا جان سے کہو کہ میں بیمار ہوں، مجھے معاف کر دیں اور تشریف لے آئیں میرے پاس۔ تو چچا نے کہا میں نے نہیں آنا۔ بالآخر یہ کیفیت ہوئی کہ بچے نے ایک شخص کو بھیجا کہ آپ جائیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، میرے چچا جان سے کہیں آپ تشریف لائیں اور میری کیفیت کو دیکھیں اور مجھے معاف کر دیں۔ اس آدمی نے 2-4 بندوں سے کہا، وہ سارے مل کے گئے، کہا کہ بچے کا آخری وقت ہے تو آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ بزرگ چل پڑے، کہے دیکھا بچہ پسینے سے شرابور ہے، اور اس نے کہا چچا جی میرے پاس بیٹھیں، میں مانتا ہوں میں نے آپ کی نافرمانی کی، میں نے آپ کا حکم نہیں مانا، میں نے آپ کا نمک کھایا، آپ نے میری تربیت کی، لیکن میں برائی کی طرف گامزن ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے میری خواہش ہے کہ میری 4 باتوں کا جواب آپ دے دیں۔ اس نے کہا چچا جان آپ یہ بتائیں، میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو میری موجودہ سچویشن ہے اس میں اگر میرے نام اعمال کا اختیار میری ماں کو دے دیا جائے تو وہ کیا لکھیں گی میرے بارے میں، میری ماں میرے متعلق کیا کہے گی؟ تو
اس چچا نے کہا بیٹا آپ کی ماں ڈیفینیٹلی یہ کہے گی کہ میرا جگر ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو معاف کر دو، اپنے پیار کا اظہار کرے گی۔ تو کہا چچا جی میں نے سنا ہے آپ سے کہ پروردگار 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اللہ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ماں کے ہاتھ میں قلم دے دیا جائے تو وہ کہے گی اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ جی جی، واہ جی، بزرگ ہل گئے۔ اس نے کہا چچا جی میرا دوسرا سوال یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرا حساب و کتاب کس نے لینا ہے؟ اس نے کہا بیٹا رب نے لینا ہے۔ کہا ایک بات بتائیں، میں نے آپ سے جو ایک چیز سمجھی ہے نا وہ یہ ہے کہ پروردگار نے جو اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 جملے ہیں، 3 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ انہوں نے کہا کہ چچا جی مجھے یوں لگتا ہے جو میں نے آپ سے پڑھ کر سمجھا ہے کہ وہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے اس نے ترکیب یوں نہیں رکھی کہ مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بلکہ اس نے ترتیب میں رحمان اور رحیم صفت پہلے بیان کی ہے۔ تو کہیں اس کا چچا جی مطلب یہ تو نہیں کہ اے لوگو جو رحمان اور رحیم ہے نا وہ رحمان رحیم پہلے ہے، قیامت کے دن کا مالک بعد میں ہے، بعد میں ہے۔ گویا کہیں اس مالک نے یہ تو نہیں کہا کہ اے قیامت کے دن حساب و کتاب دینے والوں ڈرنا نہیں، میں نے اس سے پہلے اپنی صفت بیان کر دی ہے کہ میں پہلی میری صفت یہ ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اب چچا کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی، چچا نے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں کہ یہ اللہ کی معرفت کا اتنا بہترین فلسفہ بیان کر رہا ہے، اور کہتے ہیں چچا کہتے ہیں کہ میرا غصہ اتر گیا، مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بھتیجے کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور وہ رحمت الہی کو آوازیں مار مار کر طلب کر رہا تھا، مانگ رہا تھا پروردگار سے کچھ۔ چچا کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، کفس سے انسری سے پرواز کر گئی۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا میرے دل میں اور محبت پیدا، تو میں نے اس کی تجہیز و تکفین کا کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھتیجا جو تھوڑی دیر پہلے اپنی رحمت پروردگار کی رحمت اور کرم کو طلب کر رہا تھا، جب میں نے اس کی قبر میں لحد میں پاؤں رکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے ایک لحد میں نہیں بلکہ جنت کے ایک ٹکڑے کے اندر میں نے قدم رکھ دیا ہے۔ بہار تھی۔ تو یہیں کے اوپر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مالک کی رحمت کو طلب کرتا ہے، اور ملک صاحب جہاں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہوں، جہاں رحمت کے فرشتے بار بار آپ سے یہ سوال کر رہے ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا، جب اللہ کے اعزاز اور اکرام، جب اللہ کے محبوب بندے جو روزہ دار ہیں، جو تراویح پڑھنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، تو وہ جب رحمت کو طلب کریں گے، باوضو لوگ رحمت کو طلب کریں گے تو رحمت کیسے، رحمت کتنا سایہ فگن ہوگی ماشاءاللہ۔ یقیناً آج مسلمانان اسلام رمضان المبارک کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اسے رب تعالیٰ کے ہاں رحمت اور مغفرت حاصل ہونا ہے، اور اسی یقین کامل پہ ہر مسلمان سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے دامن کو پھیلاتا ہے کہ اس کی مغفرت طلب ہو جائے، اس کی رحمت مل جائے۔ تو اس مغفرت کے معنی و مطالب، اس کا مفہوم ذرا فرما دیں کہ اس مغفرت کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی و مطالب کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ اب دوسرا جو ہمارا پورشن ہے اس پروگرام کا اور اس رمضان المبارک کا بھی، وہ مغفرت ہے۔ جی، مغفرت غفران سے ہے، غفار سے ہے، یہ ایک ہی مادے کے مختلف الفاظ ہیں۔ جی، مغفرت ذنب، مغفرت، غفار۔ اچھا، اس کا معنی ہے گناہوں کی معافی۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرنا، مصدر ہے چونکہ، اس کا مطلب یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کریم کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے اس کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں بندہ مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک یہ بھی بات امام حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ دنیا کا اصول ہے کہ کنجوس ترین شخص کے دہلیز پہ، دروازے پہ اگر کوئی بھکاری چلا جائے،
دوپہر شام فجر عشاء مختلف اوقات میں، تو وہ اس کو نہیں دھتکارے گا، بلکہ کچھ نہ کچھ جو اس کے لیے ممکن ہوگا اس مانگنے والے کو، بھکاری کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی سخی نہیں، داتا نہیں، عطا کرنے والا نہیں۔ تو کیا پانچوں اوقات رمضان کے مغفرت کے عشرے میں اگر کوئی اس مالک کی دہلیز پہ جا کے بیٹھے مانگے گا تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ معاف نہیں کرے گا۔ تو مغفرت جو ہے، اور یہاں یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں انی استغفر اللہ تعالی، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، فی یومن، ایک دن میں 70 مرتن، 70 مرتبہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو گناہوں سے پاک ہیں وہ 70 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ جو بندہ گناہوں سے پاک ہے، جو ہستی گناہوں سے پاک ہے اور وہ 70 مرتبہ معافی مانگ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ مفسرین نے کہا اس کا فائدہ یہ ہے کہ مانگنا آپ کا ہمیں سکھانے کے لیے ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب آپ مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے درجات کو اور بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں جو معافی تو ہوتی نہیں وہاں کہ آپ کے گناہ ہی نہیں ہیں، تو لیکن اس کا ظاہر دعا طلب کرنا آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ملک صاحب جیسی ہستی اللہ سے رجوع کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، مغفرت مانگتی ہے، تو ہم جیسے گناہ گار سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے۔ خطا کوشی روش میری، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ ہمارا کام ہے گناہوں میں کوشش کرنا، جو آج گناہوں کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کریم پروردگار کا کام کیا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور آخری بات میں اس سلسلے میں عرض کروں، معافی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ کہتے ہیں میں بندے کا انتظار کرتا ہوں، موت کی آخری ہچکی تک میں بندے کا انتظار کرتا ہوں کہ کب بندہ لوٹے گا۔ فرمایا جس طریقے کے ساتھ کسی بندے کا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بہت بڑا عمل ہے، اتنا میں اس 100 اونٹ صدقہ کرنے والے سے خوش نہیں ہوتا جتنا میری بارگاہ میں جھکنے والے، ندامت کی آنسو بہانے والے سے میں خوش ہوتا ہوں، معافی مانگنے والے سے خوش ہوتا کہ یہ میری پاس آ گیا ہے۔ بے شک تو لہٰذا ایک روایت بھی اس ضمن میں مجھے یاد آ گئی ہے، میں آپ بیان کرتا چلوں کہ امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو ایک بستی سے گزرا، دل کیا کہ یہاں رات ٹھہر جاؤں، ٹھہر گیا، مسجد میں سو گیا۔ مسجد کا متولی آیا، اس نے مجھے کھینچ کے باہر رکھ دیا، کہا میں باہر پڑا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے مجھے نان بائی تھا، روٹیاں پکانے والا تھا، اس نے مجھے پکڑا، گھر لے گیا، مجھے چارپائی دی، کھانا دیا، میں لیٹ گیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی، جاگ رہا تھا۔ اب وہ بندہ استغفر اللہ استغفر اللہ اٹھتے بیٹھتے، وہ جناب نان بنا رہا ہے، پھر وہ آٹا بنا رہا ہے، گوندھ رہا ہے، وہ معافی کا اعلان۔ میں نے اس سے کہا کہ جناب یہ اتنا ایک ہی وظیفہ پڑھی جا رہے ہو؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، اس وظیفے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو دعا میں مالک سے مانگتا ہوں نا وہ دعا میری قبول ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ کوئی ایسی دعا جو آپ کی قبول نہ ہوئی ہو؟ اس نے کہا ہاں ایک دعا ہے، میں نے اللہ سے بڑی عرصہ دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا دے، پتہ نہیں میرا کوئی گناہ ہے، مجھے میری یہ جو دعا ہے نا یہ قبول نہیں ہو رہی، کہ اللہ میری آج تک یہ دعا قبول نہیں کر رہا کہ جناب وہ امام احمد بن حنبل کی زیارت نہیں کروا رہا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سبحان اللہ، میں مچل گیا، میں نے کہا واہ واہ، میں نے کہا بندے تمہیں مبارک ہو، رب نے گھسیٹ کے، جملہ فرمایا گھسیٹ کے تیرے گھر پہنچا دیا ہے، اللہ تیری یہ تیسری دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا کہ میرے لیے دعا کریں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ دوسرا شخص آیا، دعا کریں اللہ بارش دے، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا آیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ چوتھا آیا، دعا کریں میرے پاس رزق کی کمی، اللہ مجھے رزق دے، فرمایا استغفار پڑھو۔
ساتھ ایک خلیفہ بیٹھا تھا ملک صاحب، اس نے کہا حضور کوئی اور وظیفہ بتائیں، سب کو ایک ہی۔ فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، رب کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اور ملک صاحب بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ترتیب بھی قرآن میں ویسی ہے جیسی آپ کے پاس بندے ہیں، ذرا سنیے گا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی جتنے 4 لوگ آئے سب کی دعاؤں کا جواب بھی اس آیت میں موجود ہے کہ تم اللہ کی رحمت طلب کرو، تمہیں اللہ بیٹے بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بارش بھی دے گا، اولاد میں برکت بھی دے گا، بالکل۔ تو یہ مغفرت اتنی بڑی چیز ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ ہم آج جو حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان المبارک کو 3 اشروں میں بیان کیا گیا ہے، 3 حصوں میں۔ پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس پر آج انتہائی خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ انشاءاللہ چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رحمت الہی پہ، اس بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے پہ اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے پہ۔ مفتی صاحب آپ نے ابتدا میں رحمت کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، مغفرت پر بھی آپ نے مدلل گفتگو فرمائی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اختتامی کلمات میں، ہمارے پاس ابھی وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اختتامی لمحات میں جو جہنم سے آزادی ہے اس کا کیا فلسفہ ہے، اس پر بھی مختصر گفتگو ضرور ارشاد فرما دیں۔ قرآن کریم کو اگر ہم بغور پڑھیں تو جا بجا اس چیز کا ہمیں جہنم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جی آج کے دور میں بدقسمتی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ میں عقیدت کی بنیاد پہ جنتی ہوں، میں جنتی ہاں میں دوزخی نہیں، اس قسم کے بہت سے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ جی میں مولا حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہوں، ابو بکر صدیق کا ماننے والا ہوں، عمر فاروق کا ماننے والا ہوں، مولا علی کا ماننے والا ہوں، امام حسین کا ماننے، غوث پاک کا منگتا ہوں، تو میرے لیے کیا ہے؟ یہ عموماً جملے بولے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن ہمارے لیے سب سے آئیڈیل ترین کتاب ہے، مکمل انسائیکلوپیڈیا آف اسلام ہے قرآن کریم میں بار بار جنت کا اور جہنم کا ذکر ہے۔ اگر اتنی غیر اہم ہوتی جہنم یا جنت تو پھر یہ قرآن بار بار جنات تجری من تحتها الانہار نہ کہتا۔ قرآن کریم بار بار جہنم سے بچانے کے لیے نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ قرآن نہ کہتا۔ جی بالکل، یاد رکھیے اس کی اہمیت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ اور میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ جناب تاریخ اسلام کے تمام ائمہ، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ائمہ فقہ اربع، محدثین، جتنے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سب شہید ہوئے۔ کیا ان سے بڑی نسبت کسی کی تھی؟ رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کے علاوہ کسی کی نسبت تھی؟ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی متقی صالح صاحب حسب و نسب کوئی تھا؟ نہیں۔ کیا ان کے لیے وہ تو جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، لیکن انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو شہید کے طور پر پیش کیا، اپنی آل کو پیش کیا، اولاد کو پیش کیا۔ تو یاد رکھنا کہ عقیدت کی بنیاد پہ بیٹھ جانا کہ میں جنتی ہوں یہ کافی ہو گیا، یا جن 10 مبارک ہستیوں کو، عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف ہیں، سعد ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ جو طلحہ ہیں، یہ جتنے بھی 10 لوگ ہیں، کیا ان لوگوں نے اس کے بعد نیکی کرنا چھوڑ دی تھی؟ کیا ان لوگوں نے کسی سے کم جہاد کیا؟ نہیں۔ تو لہٰذا یہ جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے یہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، پروردگار کی بارگاہ میں عجز و انکسار پیش کرو۔ یہ مت کہو کہ مجھے جہنم کا ڈر نہیں، مجھے جنت سے خوشی نہیں، میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، یا رسول اللہ تیرا در چاہتا ہوں۔ نہیں، جنت ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تو لہٰذا یہ جو آخری اشرا ہے اس میں ایک جملے میں صرف ملک صاحب عرض کروں،
انسان کی زندگی کی عبادات کا کنکلوژن یہ ہے کہ انسان قو انفسکم و اہلیکم نارا، عبادت، ریاضت، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض، سنن، مستحبات، نسبت رسول، نسبت قرآن، نسبت الہی، ان سب کا تعلق اس سے ہے، اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی نعمتیں حاصل کریں، جہنم سے بچ کر ہم جنت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ جی بہت شکریہ معزز ناظرین و حاضرین اور ہمارے سامعین، ہم آج کے اس پروگرام میں رحمت الہی، مغفرت الہی اور جہنم سے آزادی کا سوال کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کے ان تینوں عشروں میں ہم ان تینوں چیزوں کے مستحق قرار پانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں گے۔ ہم اس بارگاہ سے رحمت کا بھی سوال کریں گے، مغفرت بھی مانگیں گے، اور اس بڑی بارگاہ سے جہنم کی آزادی کا بھی سوال کریں گے۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل اسی وقت ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔